هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي لو تمسكتم بهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، پردے کے پیچھے موجود میری پیاری دینی بہنوں، آپ کا چھوٹا بھائی فتح پور میں آ کر رات کے تقریباً 11 بجنے جا رہے ہیں. کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کا چھوٹا بھائی ہے اور گھر کا کوئی فرد جب کوئی بات کرے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ دھیان سے سنے، اور جب چھوٹا بات کر رہا ہو تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کی بات اور دھیان سے سنے. چھوٹا بچہ جب محلے میں بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سنو گے. مجھے آپ کے سامنے کچھ ہمارے بڑوں سے سنی ہوئی باتیں سنانی ہے. مدرسے کا کیا فائدہ ہے، تجربے کی روشنی میں اس کو بتانا ہے. گھروں میں حالات ہے، ہر گھر کی چادر اٹھا کر کے دیکھو، کوئی مالی پریشانی میں ہے، کوئی اولاد کی پریشانی میں ہے، تو انشاءاللہ میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس لیے کہ اسی مجمع میں جنید بغدادی چھپے ہوئے ہیں، حذیل ابن عیاض چھپے ہوئے ہیں، بایزید بستامی ہے، لیکن جوان کو اپنی قیمت کا احساس نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جو لے گا اس کا گھر چمکے گا، گھر کا نظام بدلے گا، گھر کی تاریکیاں ہٹے گی، اور انشاءاللہ وہ باتیں اس کے گھر میں، اگر وہ باپ ہے تو نیک باپ بن کر، بیٹا ہے تو نیک بیٹا بن کر، دادا ہے تو نیک دادا بن کر فرمایا اپنی زندگی کو گزارے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے کچھ مفید باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا دے جو میرے لیے بھی ذریعہ مغفرت ہو اور آپ کے لیے بھی ذریعہ مغفرت ہو. میرے عزیزوں، آج کا ہمارا یہ اجلاس جو ننھے منھے بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر جو پروگرام پیش کیے، یہ نونہال اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سینے سے لگانے کے قابل ہیں، قابل مبارکباد ہیں. ان بچوں کو محبت سے دیکھو، آداب سے دیکھو. ان کے سینے میں قرآن اللہ پاک نے رکھا ہے. ادب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا کرتا. جس نے ادب کیا ہے اللہ نے ان کی نسلوں کو چمکایا ہے. ایک بادشاہ ایک اللہ کے ولی کی محبت میں 7 قدم چلا تھا تو اللہ نے 7 نسلوں تک بادشاہت کو اس کے خاندان میں دیا تھا. پڑوسی ملک کے بہت بڑے بادشاہ جنرل ضیاء، آپ نے نام سنا ہوگا. ہمارے اس ملک کے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ جب جایا کرتے تھے دعوت اور تبلیغ کے عنوان سے، اتنا بڑا بادشاہ پیدل حضرت کو روانہ کرنے کے لیے چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام تک پہنچایا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں جنرل ضیاء کا مہمان بنا. کس کے مہمان بنے؟ وزیر اعظم کے مہمان بنے. چھوٹا موٹا میئر نہیں تھا، چھوٹا موٹا سرپنچ نہیں تھا، کوئی ایم ایل اے نہیں تھا، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میں ان کا مہمان بنا تو میں نے سوچا کہ بہت بڑے بادشاہ کے گھر مہمان بنا ہوں، شاہی دسترخوان لگے گا. لیکن جب دسترخوان لگا ہے تو میں نے دیکھا دال اور چاول ہے. سادے سے انداز میں میری مہمانی کی ہے، اور رات کا وقت ہوا، چارپائی لائی گئی، میں سو گیا. میں نے سوچا کہ بادشاہ ہے، خراٹے کی نیند لے گا، لیکن رات کو 3 ساڑھے 3 بجے ہے اور ہچکیوں کی آواز آئی ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ وقت کے جنرل ضیاء ہے جو رات کے اندھیرے میں تہجد کے موقع پر مصلی کو سر کر رہے ہیں.
علماء کے احترام کے نتیجے میں اللہ دل کی دنیا کو بدلتے ہیں۔ جنہوں نے بھی ادب کیا ہے، رات میں ادب کیا دن بدل گیا، دن میں ادب کیا راتیں بدلی ہے، اور آج ہم محروم ہیں بے ادبی کے نتیجے میں۔ جنید بغدادی ایک ایسے جوان تھے جو اکھاڑا کھیلتے تھے، کشتی کھیلا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، زندگی آؤٹ تھی۔ ایک مرتبہ کشتی کھیلنے کے لیے آئے، اسٹیڈیم سجا ہوا ہے، مسئلہ بالکل دیکھنے کے لیے بیکار ہے کہ آج ان سے کون کشتی کھیلنے آتا ہے۔ اچانک ایک بوڑھا آیا، اور وہ بوڑھا بہت لاغر تھا، کمزور تھا، ہڈیاں بھی نظر آتی تھی۔ اس نے کہا جنید میں تم سے کشتی کھیلوں گا۔ سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے، سب کہتہاں لگانے لگے، مذاق کرنے لگے کہ یہ بوڑھا جنید بغدادی کے ایک مدعے کا بھی نہیں ہے، یہ کیا کشتی کھیلے گا۔ جب کشتی کھیلنے کا وقت آیا تو اس سے پہلے جنید کے کان میں بوڑھے نے کہا بھائی جنید مجھے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ جنید نے کہا کہو کیا کہنا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا بھائی جنید میں سید ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان سے میرا تعلق ہے، اور بھائی جنید میرے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، اور میرے گھر میں چولہا نہ جلنے کے نتیجے میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اللہ کا واسطہ حضرت فاطمہ کے خاندان کا ادب کرتے ہوئے اپنے کو ذلیل کر دو، مجھے عزت دو، مجھے جتا دو، اپنے کو ہرا دو۔ جنید کو یہ بات دل پر لگی۔ اسٹیڈیم میں تخت پر جنید آئے، بوڑھے میاں بھی آئے، تھوڑی دیر میں ہاتھا پائی ہوئی، جنید نیچے سو گئے اور بوڑھے میاں اوپر بیٹھ کر مکہ مار رہے ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، جنید شرمندہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا پھر سے مقابلہ کراؤ، جنید جان بوجھ کر پھر سے نیچے گر گئے اور بوڑھے میاں اوپر بیٹھ کر مکہ مار رہے ہیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، جنید رات کو وہ بوڑھے میاں انعام لے کر کے گئے، فرمایا اپنے کو ہرا دیا۔ جنید نے بوڑھے میاں جیت گئے، انعام لے کر کے گئے، گھر میں چولہا جلنے لگا، راشن پانی مل گیا، جنید ذلیل ہو گئے، شرمندہ ہوئے، رات کو سوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، بھائی جنید بیٹا تم نے میری بیٹی فاطمہ کے خاندان کے تعلق سے اپنے کو ذلیل کر دیا ہے، جنید اب تم شراب نہیں پی سکتے، تمہاری زندگی بدل جائے گی، جنید کل سے تمہارا ستارہ بلند ہوگا۔ تب سے جنید بنے ہیں، صبح سے ان کے دل میں بس مسجد میں رہوں، ذکر کروں، تلاوت کروں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں، بدل گئے۔ ایک موقع آیا اسٹیڈیم میں ادب کرنے کا، اور ادب کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان کا، ادب کے نتیجے میں جنید کو بدلا ہے۔ میرے بھائیوں ان مسجدوں کا ادب کریں، ان مکاتب کا ادب کریں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ادب کریں، ادب کے نتیجے میں اللہ ہماری 7 نسلوں کو آباد کرنے کا فیصلہ فرمائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور تھا، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کے تعلق سے کوڑے مارے جاتے تھے، اور ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی برداشت نہ کر سکے، اللہ کا ولی برداشت کرتا تھا۔ آنکھ باندھے جاتے تھے، جلاد تھک جاتے تھے، لیکن امام احمد برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کو رحم آیا، جیل میں بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، اچانک جیل کے ذمہ دار نے دیکھا رات کے 2-3 بجے جیل کے اندر میں کوئی نورانی چہرہ ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں کوئی گلاس ہے، اور وہ لے کر کے جیل کے اندر جا رہا ہے۔ جیل کے ذمہ دار نے بلایا، کہا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دروازے تو بند ہے، نورانی چہرہ ہے، تم کوئی نئی مخلوق نظر آتے ہو۔ کہا کہ میں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، میرے احمد پر قرآن کے تعلق سے حالات آئے ہیں، کوڑے لگائے گئے ہیں، جاؤ اور امام احمد کے بدن پر جنت کا پانی لگا دو تاکہ میرے احمد کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ اتنے بڑے امام احمد
ایک مرتبہ نہر کے کنارے پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے، وضو بنانے کے لیے بیٹھے، ایک بوڑھے میاں مسلمان کمزور تھے، وہ ان سے پہلے بیٹھ گئے وضو بنانے کے لیے نہر کے کنارے پر۔ اب وضو بنانا شروع کیا، دل میں احساس ہوا کہ میرا بچا ہوا پانی ایک عالم کی طرف جائے گا، ایک امام کی طرف جائے گا، میرے چہرے سے بہنے والا پانی، وہ بچا ہوا پانی اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، حافظ قرآن وہ لگائے۔ شرم آئی، بوڑھے میاں نے کسی کو نہیں کہا، پاؤں کمزور تھے، آقا نے جواب دے دیا تھا، ٹوٹے پھوٹے بدن سے کھڑے ہوئے، دل میں شرمندہ ہوئے، امام احمد کے پیچھے جا کر کے بیٹھے، ان کا بچا ہوا پانی میرے بدن پر لگے، مجھے منظور ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا، انتقال ہو گیا بوڑھے میاں کا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے خواب دیکھا، بوڑھے میاں جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں، اتنے نیک تو نہیں تھے، گنہگار تھے، گناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، بوڑھے میاں تم تو گنہگار تھے، مرتے ہی جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہو؟ تو فرمایا، بھائی میں کیا بتاؤں، امام احمد کا ادب اور احترام کیا تھا، میرا انتقال ہوا، اللہ پاک نے فرمایا تم نے ہمارے ایک عالم کا ادب اور احترام کیا تھا، ہماری غیرت کو جوش آیا ہے، ہم تم کو جنت کے باغوں میں لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، علماء کے ادب اور احترام کے نتیجے میں اللہ پاک نسلوں کو چمکاتے ہیں۔ وہی ذوالنون مصری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شراب کے نشے میں تھے، جا رہے تھے گندے کیچڑ میں اور گندی نالی میں پڑا ہوا قرآن پاک کا ایک پتا وہاں پڑا ہوا ملا، شراب کے نشے میں تھے، اسی وقت پتے کو لیا اور مہنگی سے مہنگی خوشبو کو خریدا، اور خوشبو کو خرید کر کے جیب میں جو پیسے تھے سب پیسے خوشبو کے پیچھے لگا دیے، اس پتے کو دھویا، عطر لگایا، بوسا دیا اور گھر میں تاکچے کے اوپر لا کر کے رکھ دیا۔ رات کو سوئے ہیں، اللہ پاک نے خواب میں آ کر کے کہا، ذوالنون تم تو شراب کے نشے میں پاگل تھے، لیکن میں نے کلام پاک کے ٹکڑے کو دیکھ کر تم کو ہوش آ گیا ہے اور تم نے عطر لگایا ہے، ذوالنون تمہارے نام کو خوشبودار کریں گے اور تمہارا نام دنیا میں روشن ہوگا۔ قرآن پاک کے ٹکڑے کا ادب کیا ہے، اللہ پاک نے ذوالنون کا نام اللہ کے ولیوں میں اللہ نے شمار فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کے عید کا ادب کرو گے، علماء کا ادب اور احترام کرو گے، استاد کرام کا ادب اور احترام کرو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہماری نسلوں کی آبادی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد فرمایا، پڑھنے میں اتنے کوئی ذہین نہیں تھے، ان سے بھی زیادہ دوسرے طلبہ بڑے ذہین تھے، لیکن انہوں نے اپنے استاد کا ادب کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن فرمایا، حضرت استاد کے گھر پر مہمان آتے تھے اور اس زمانے میں دیوبند میں استنجا خانے سادے ہوتے تھے، ڈبہ بھر جاتا تھا، جنگل میں پھینک آؤ، ڈبہ بھر جائے، جنگل میں پھینک آؤ۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ روزانہ رات کو 2-3 بجے اٹھ کر اپنے استاد کے مہمان خانے میں جو ڈبہ بھرا ہوا ہوتا تھا استنجا خانے کا، وہ اپنے سر پر اٹھا کر جنگل میں پھینک آتے تھے، میرے استاد کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صاحب کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ کون صاف کر دیتا ہے، روزانہ استنجا خانہ صاف ہوتا ہے، تو میں نے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں نگرانی کی تو دیکھا رات کو 2-3 بجے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اللہ مرکزہ آتے ہیں، ڈبہ اٹھاتے ہیں اور اپنے استاد کا استنجا خانے کا ڈبہ جنگل پھینک آتے ہیں۔ مالٹا کی جیل میں استاد گئے ہیں، حضرت مدنی بھی ساتھ ہے، فرمایا وہاں سردی کا زمانہ تھا، تہجد کے موقع پر استاد کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی تکلیف ہوتی تھی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بوتل میں پانی لے کر کے ان کو وضو بناتے تھے، گرم جیسا پانی ہوتا تھا، 2-3-4 مرتبہ وضو بنا لیا۔ ایک مرتبہ استاد نے فرمایا، بیٹا حسین احمد یہاں تو ٹھنڈا پانی ہے،
गर्म पानी कहाँ से लाते हो, गर्म जैसा पानी कहाँ से लाते हो? फरमाया हजरत आप मेरे उस्ताद हो, मैं आपके लिए पूरी रात बोतल में पानी भरकर अपने पेट पर दबाता हूँ, अपने बगल में दबाता हूँ, ताकि मेरे उस्ताद को मैं वुज़ू बनाऊं। उस्ताद ने आंखों में आंसू निकाल कर कहा, बेटा अल्लाह तुझे कामयाब करे। रमजान का महीना आया तो हजरत उस्ताद ने बेटे को कहा, हुसैन अहमद को कहा कि हुसैन अहमद तू भी हाफिज नहीं, मैं भी हाफिज नहीं, और हम कुरान सुनने के आदी है, जेल में है। तो हजरत मदनी ने कहा, हजरत आप मेरे उस्ताद हो, दुआ कर दीजिए। तो हजरत खुश हो गए, अदब किया था, फरमाया बेटा अल्लाह तुझे हाफिज कुरान बनाए। इतना कहना था, इधर रमजान का चांद निकला, पहली रात पहला दिन है। हजरत मदनी ने एक पारा याद किया, रात को तरावी में सुनाते हैं, दूसरे दिन दूसरा पारा याद किया, तरावी में सुनाते हैं। इधर रमजान खत्म हुआ और इधर हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कुरान खत्म हो गया। आज अदब होता है, अपने बच्चों को अपने असातिज़ा का अदब सिखाओ, इन उलमा को मामूली मत समझो। इन मकासिद के जरिए से खुदाए पाक की कसम गाँव के अंदर में रौनक आएगी। तजर्बे की रोशनी में बताओ, हमारी कौम मूमन कौम है, पालनपुर इलाके से हम ताल्लुक रखते हैं। हमारी कौम का ये हाल था, हमारे बाप हमें रो रो कर सुनाते थे, हमारे दादा और परदादा की कहानी सुनाते थे। बलियों के गुलाम हमारी कौम थी, जिसमें मौलाना उमर साहब पालनपुरी, हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब दारुल देवबंद के, शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे उलमा उस कौम में पैदा हुए। लेकिन हमारे दादा ये बलियों के गुलाम थे, हालत बहुत नाजुक थी, कपड़े भी अच्छे नहीं थे और ऐसी गरीबी का हाल था। हमारे बूढ़े बाप दादा साबुन नहीं मिलता था तो बैल के पेशाब में कपड़े धोया करते थे। बैलों के पेशाब में तेजाबियत होती है, इतनी गुर्बत का हाल था। लेकिन अल्लाह भला करे, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने मकतब का निजाम पेश किया, जैसे इदारे के बच्चे पढ़ते हो। कश्मीर से मौलाना नजीर मियाँ साहब आए थे, अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह का बंदा ऊंट ऊंट पर गया है, एक एक बस्ती में गया है। आप आकर के देख लो, मौलाना नजीर मियाँ साहब की मेहनत के नतीजे में दीन को दिया, अल्लाह ने गज़ब के उलमा और हुफ़ाज़ पैदा कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कौम को दुनियावी एतबार से फुतूहात से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए कुरैश अगर तुम मेरी मानोगे तो किसरा की बच्चियां तुम्हारे बिस्तर बिछाएगी। आपने फरमाया था आप अलैहिस्सलाम ने, कुरैश अगर तुम मेरी मानोगे तो किसरा की बच्चियां तुम्हारे बिस्तर बिछाएगी। दुनिया जब ये दीन आता है, किताबुल्लाह घरों में आता है, तो उसके नतीजों में बंदिशें होती है, और मकतब के नतीजे में जितनी बंदिशें हैं अल्लाह ताला बंदिश तोड़ते हैं। इन किताबुल्लाह को मामूली मत समझो, छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज किया है। काबिल मुबारकबाद है वो माँ बाप जिन्होंने इन बच्चों को मदरसों में रखा। फख्र की चीज है, कल मरने के बाद यही काम आएगा। एक माँ ने अपने बेटे को हाफिज बनाया था, वो बच्चा हर जुमा को जाकर अपनी माँ के कब्र पर यासीन शरीफ पढ़ा करता था। तो माँ ने ख्वाब में आकर के कहा, मेरे प्यारे जब तू मेरी कब्र पर आकर कुरान पढ़ता है तो बेटा तेरे मुंह से फूल गिरते हैं, इतने फूल गिरते हैं कि मेरे तेरे दरमियान में फूलों का एक स्टेज छा जाता है। बेटा थोड़ी देर तू मेरे सर पर बैठ, मैं तुझको दिल भर कर देख लूं। माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे पर प्यार होता है। बेटा तू जब यासीन शरीफ पढ़ता है तो बेटा तेरे मुंह से फूल गिरते हैं। मेरे भाइयों, मसाइल का हल बाजारों में नहीं है, मसाइल का हल खुदाए पाक की कसम मस्जिद के कोनों में है। जरूरत के लिए भले बाजार जाए, लेकिन मस्जिद के कोनों को आबाद करें, वरना गुनाहों के नतीजे में शैतान के बच्चे घरों में घुस जाते हैं। और जिन घरों में शैतान के बच्चे घुस जाते हैं, बाप गुस्से गुस्से, माँ गुस्से गुस्से, भाई भाई को मारने के लिए दौड़ता है, भाई बहन से नाराज, ये कयामत आ गई। और घरों में चैन और सुकून लाना है, किताबुल्लाह को घरों में आबाद कर दो। मुझे याद पड़ता है हमारे हजरत मुफ्ती फारूक साहब नव्वरुल्लाहु मरकज़हू ने हमारे गुजरात में जब अखीरी सफर था
تو حضرت نے ایک مرتبہ حفظ قرآن کے جلسے کے موقع پر کھلی میں کہا تھا کہ فرمایا میں بنگلہ دیش گیا اور میں نے کہا کہ کتاب اللہ اپنے بچوں کے سینے میں محفوظ کراؤ تمہاری زندگی چمکے گی. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرت میرے 33 بچے اور بچیاں ہیں, سب کے سب حافظ قرآن ہیں. 33 یعنی 33 وہ اتنے بچے بچیاں ہیں, سب حافظ قرآن ہے. خدائے پاک کی قسم, اور یہی تو قرآن کی آیتوں سے لوگوں کو نجات ملی ہے. حضرت یونس علیہ السلام رات کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, قوم نے نکال دیا ہے, بلکہ قوم کے ڈر کے مارے نکل گئے ہیں, لیکن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں. پورا قرآن نہیں پڑھا تھا, صرف اتنی آیت پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی کثرت سے اس کو پڑھے, کیسے ہی مسائل کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ مسائل کے سارے انبار اس کے ختم کرے گا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور یہ وظیفہ پڑھا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ پاک نے ان کے پاؤں کے نیچے سے شفا کا پانی نکالا. تو جن گھروں میں ہمیشہ قرآن پڑھا جاتا ہوگا, ان گھروں کی کیفیتوں کا کیا عالم ہوگا. ہماری بہنیں سن رہی ہے, ہماری بہنیں ہیں. ہمارا پالن پور میں ایک جگہ تفسیر کے لیے جانا ہوا, کھانے بیٹھا تھا, سورہ رحمان کی آواز گھر میں سے آ رہی تھی. میں نے کہا بھائی کیسی آواز ہے؟ مولانا میری بچی MBBS ڈاکٹر ہے, پردے کی پابند ہے, نماز کی پابند ہے, اشراق لگانی جاتی, تہجد لگانی ہوتی, ایک نماز نہیں چھوڑتی ہے, درود کی کثرت کرتی ہے, اللہ نے بچہ دیا ہے. مولانا میری بچی اپنے بچے کو سلانے کے لیے گہوارے میں موبائل نہیں, وہاں کوئی غلط گائن نہیں, سورہ رحمان سناتی ہے. اور میرا پوتا اس کا بھی, میرا نواسا اس کا بھی یہ حال ہے کہ وہ سورہ رحمان کو سن کر لذت لیتے لیتے سو جاتا ہے. میرے جوانوں, اپنی زندگی کا نشہ قرآن کو بناؤ. خدا پاک کی قسم, آج بہت سارے لوگ شیطانی اثرات کے شکار بن چکے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ایک ملنے والے تھے, گھروں میں حالات آئے, تجربے کی روشنی میں سناتا ہوں, آپ کو دل لگا کر سننا ہے. تھک گئے علاج کرتے کرتے, بعد میں انہوں نے طے کیا اب تو قرآن کو پکڑنا ہے. اپنی گھر والی کو کہا ڈھائی پیسے کم کرو, قرآن پڑھنا شروع کرو. ان کی بیوی 10 پارے ایک دن میں پڑھنا شروع کیا, سچی پکی توبہ کی, صدقہ کیا, 2 دن پڑھا. تیسرے دن فرعون کی بیوی آسیہ ساتھ میں آئی اور یوں کہا میری بیٹی تو نے اب صحیح راستہ پکڑا ہے, مت گھبرانا, تجھے منزل مل جائے گی. تو نے علاج میں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں, اب تجھے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کو پکڑ. فرمایا اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ خواب میں آتی ہے, کبھی فرعون کی بیوی آسیہ خواب میں آتی ہے. یہ حال ہوا. ایک وقت آیا کہ اس نے کہا آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے. اس عورت کے شوہر نے ہمیں سنایا کہ میری گھر والی کا نظام پورا بدل گیا, اور گھر والی نے کہا کوئی مخلوق آئی ہے, نورانی چہرے ہیں, گھر میں سے کھود کر سوئیاں نکال رہے ہیں, ہڈیاں نکال رہے ہیں, اور گھروں میں چاروں طرف عطر چیر رہے ہیں, اور سب لوگوں کو خوشبو بھی آ رہی ہے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کے کثرت کے نتیجے میں اللہ پاک نے نورانی مخلوق کا انتظام کیا. ایک زمانہ تھا, وقت کے بادشاہ اس کی قدر کیا کرتے تھے. عالمگیر رحمت اللہ نے ہمارے ہندوستان کے بادشاہ میں بہت نیک بادشاہ گزرا ہے. ہندوستان کے تخت شاہی پر بیٹھ کر قرآن پاک کو حفظ کیا تھا, قرآن پاک کو حفظ کیا تھا. ایک مرتبہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ تخت شاہی پر بیٹھے تھے. ایک مسلمان کا بچہ بھیک مانگتا ہوا آیا, مسلمان تھا, اس میں کچھ تو قرآن جانتا تھا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وزیر کو کہا بچے کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے. فقیر ہے تو؟ جی حضرت میں فقیر ہوں بادشاہ سلامت, قرآن نہیں آتا. جی مجھے سورہ فاتحہ تو آتی ہے. سورہ فاتحہ تجھے آتی ہے اور تو اپنے کو فقیر سمجھتا ہے. جی حضرت میں فقیر ہوں. بادشاہ غصے ہو گیا اور کہا کمرے میں بند کر دو. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا نادان, جب تک سورہ فاتحہ پڑھ کر
کمرے میں نور پیدا نہیں کرے گا وہاں تک تیرے لیے دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ 2 دن سے بچہ بھوکا تھا، کمرے میں بند کر دیا، اب تو دل سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ پر سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے۔ 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ اب بادشاہ نے ایک وزیر کو باہر دکھایا تھا، دراڑ میں سے جب اجالا باہر آئے، جلدی سے بچے کو باہر لانا۔ 3 دن کے بعد کمرہ نور سے بھر گیا، اندر سے اجالا باہر آیا، وزیر نے دروازہ کھولا، بچے کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس بچے کو پکڑ کر لے گئے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور یہ کہا، میرے بیٹے یہ مت سمجھنا کہ بادشاہ کو تخت شاہی پر مزاح کرے اور تجھے بھوکا رکھا۔ بیٹا خدا کی قسم، جب سے میں نے تیری روزی بند کی ہے، عالمگیر نے بھی کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ بیٹا میں نے اس لیے تجھے کمرے میں بند کیا تھا تاکہ تجھے پتا چلے کہ قرآن کے انوارات کا کیا عالم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو سینے میں قرآن پاک محفوظ کیا، یہ قرآن تو ایسا ہے، ایک مصر کے قاری صاحب فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ، مالی اللہ اور الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں حدود نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑے بہترین انداز میں قاری صاحب پڑھ رہے تھے، جیسے ابھی ہمارے 2 قاری صاحب نے پڑھا، ماشاءاللہ دل کھینچا جا رہا تھا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو قرآن کا عشق دے دیتا ہے۔ فرمایا جب یہ آیت پڑھنا شروع کیا، اچانک ہدہد کہیں سے آیا اور امام صاحب کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ یعنی ہدہد یہ کہہ رہا تھا، بھائی میری شکایت مت کرو، میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوں، میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں، فجر کی نماز میں پیچھے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر پڑھا رہے تھے، اور وہاں میں نے دیکھا حضرت عمر کی ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے اور پچھلی صفوں میں ہچکیوں کی آواز سنی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کی انوارات ہے، جب گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا تو اس کے نتیجے میں برکتیں آئے گی۔ ہماری بہنیں سن رہی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے دعوت کا کام اللہ نے ملکوں میں پہنچایا، جن ایک عورت کے لیے ایک عورت کا گھر، عورت کی زینت نئے نئے کپڑے نہیں ہے، فیشنیبل کپڑے نہیں ہے، ایک عورت کی زینت تو تقویٰ ہے، ایک عورت کی زینت تو مصالحہ ہے، ایک عورت کی زینت تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بچے کے لیے رونا ہے، ایک عورت کی زینت تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خوب قرآن پڑھتی تھی، دن میں 1 منزل پڑھا کرتی تھی، حافظ قرآن تھی۔ مولانا الیاس صاحب کی والدہ کی بات تو دور کی ہے، مولانا الیاس صاحب کی والدہ کا واقعہ تہجد پڑھ رہی تھی، چور کمرے میں گھس گیا تو مولانا الیاس صاحب کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، میرے ربا میں میری یاد میں بیٹھی ہوں، چور گھسا ہے، تو نمٹ لے۔ چور اندھا ہو گیا تو چور نے کہا، اگر کمرے میں کوئی مرد ہے میرے باپ کے درجے میں، اور اگر کوئی بہن ہے تو میری ماں کے درجے میں، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ مولانا الیاس صاحب کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ربا میں نے معاف کیا ہے، تو بھی معاف فرما دے۔ فوراً چور کو آتے آ گئی، چور چلا گیا۔ حضرت قاری صدیق صاحب، عارف باللہ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ملائم سنگھ کی سرکار تھی، اپنے بچوں کو حافظ بنا کر معمولی مت سمجھو، خدا پاک کی قسم، اس جاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جاب نہیں، اس جاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جاب نہیں ہے۔ یہ ایسی جاب ہے کہ اگر بچہ کثرت سے قرآن پڑھے، نہ دکھنے والی مخلوق قدموں میں آتی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھتا مسجد میں تھے، 45 حج کیے، ایک مرتبہ نہیں جا سکے، ہڈی کولے کی ٹوٹ گئی تھی، دہلی کے ہسپتال میں داخل ہے، حضرت رات کو سوئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، میں کیسے آؤں۔ مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری وہاں موجود تھے، حضرت نے فرمایا، حضرت آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا، بیٹا ابراہیم، میرے پاس بیت اللہ آیا،
اور اس نے کہا مفتی محمود ہر سال آتے تھے، اس سال تو تم نہیں آئے، تمہارے بغیر تو سنا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا بیت اللہ کو میں کیسے آؤں، میرے کلے کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یہ مفتی محمود صاحب کو قرآن کی برکت سے ملا۔ کسی نے کہا مفتی صاحب سہارنپور سے گنگو کا راستہ کتنا ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ تو پتہ نہیں ہے، جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی برکت سے ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے اور جن کے ذریعے سے اللہ نے ملکوں نے ان کی کتاب کو پہنچایا اور ان کے ذریعے سے مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ کو تائید ملی، مولانا حضرت ان کے والد صاحب نے 17 سال تک بیٹے کو اپنے سے الگ نہیں کیا۔ بیٹا زکریا تو میرے ساتھ رہ تاکہ تو بگڑ نہ جائے۔ 17 سال تک اپنے پاس رکھا۔ 17 سال کے بعد کہا جا بیٹا زکریا تو آزاد ہے۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب نے فرمایا ابا میں کہاں جاؤں، اب تو اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ حضرت فرماتے تھے اب تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے، ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ لندن میں تھے، اچانک خوبصورت جوان نظر آیا۔ حضرت نے فرمایا کون؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا لے لو حاضر ہے، ہم تو تیار رہتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا نہ مولانا آپ مدینہ جاؤ، میں مدینہ المنورہ میں آ رہا ہوں۔ حضرت شیخ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں ہے، اچانک حضرت کو پیشاب کا تقاضا ہوا، مجھے پیشاب کرنا ہے۔ خادموں کو کہاں پیشاب کرنا ہے۔ اب خادم ٹینشن میں آ گئے کہ انگلش ٹوائلٹ میں حضرت کے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اللہ والے ناپاکی سے بہت ڈرتے ہیں، جہاں کپڑے ناپاک ہوتے ہیں شیطانوں کے بچے وہاں گھس جاتے ہیں۔ حضرت کی وجہ سے خادم ٹینشن میں آئے۔ حضرت سے فرمایا ٹینشن مت لو، چادر رکھی، سر جھکایا، اللہ سے باتیں کر لی۔ ابھی بات ہو رہی ہے، ادھر اناؤنس ہوا ہوائی جہاز میں سخت مجبوری کی وجہ سے ہوائی جہاز نیچے کے ملک میں روک دیتے ہیں، جس کو پیشاب وغیرہ کرنا ہو فارغ ہو جاؤ۔ حضرت شیخ نے خادموں کی طرف دیکھا، بڑے بڑے آنسو گرا کر رونا شروع کیا اور یوں کہا کہ میرے بچوں دیکھا ادھر اشارہ کیا ہے، ادھر میرے رب نے سن لیا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا تعلق اگر چاہیے تو کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگا دو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جی آج تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں بھلے بناؤ، آج اس کی ضرورت ہے، ہمارے بچے انجینئر بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو، لیکن حضرت فرماتے تھے پہلے حافظ قرآن بناؤ۔ اگر جب ڈاکٹر بن سکتا ہے تو حافظ قرآن کیوں نہیں بن سکتا؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ ماشاءاللہ ہماری ایک بچی نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا، قابل مبارکباد ہے۔ اور یاد رکھو جیسے اور سنتیں ہیں کتاب اللہ کو سینے میں بسانا، یہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جانے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ انہی ساتھی نے جن کے گھر میں حالات تھے انہوں نے بتایا مولانا میں علاج کرتے کرتے ایک موقع پر میں تھک گیا، رات کو میں تھک کر آیا، عامی آدمی تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ میں گھر آیا تو بیوی مجھے سونے نہ دے، تھوڑی دیر میں کہے میرے پاؤں میں درد ہے، مجھے کچھ پڑھ کر کے دم کرو، تو میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کروں تو بیوی کی پنڈلی ٹھیک ہو جائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیوی میں سو جاؤں، پھر مجھے اٹھائے، میرے کمر میں درد ہے تو پھر میں دم کروں ٹھیک ہو جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے سر میں درد ہے۔ مولانا 3:30 بج گئے لیکن بیوی سونے نہیں دیتی۔ میں نے کہا کہ اللہ آیت الکرسی کی عظمت کا واسطہ، وہ صاحب قرآن بہت پڑھتے ہیں، ماجرا کیا ہے تو مجھے دکھا دے۔ تو ان کو نظر آیا کہ چھت کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں ڈراؤنی شکل میں، کسی کے لمبے دانت ہیں، کسی کے بڑے بڑے بال ہیں، کسی کا بدن کالا کلوٹا ہے، ایک ایک شیطان آ کر باری باری بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آیت الکرسی کی عظمت کا واسطہ سب کو ختم فرما دے۔
جو ہی کہا وہاں دھماکہ ہوا، آگ لگ گئی اور 2 سیکنڈ ہوتے ہوتے بیوی کو نیند آ گئی۔ مولانا میں نے قرآن کی طاقت کو میں نے پہچانا۔ ایک عامی آدمی نے بتایا، میرے بھائیوں اپنے گھروں میں کتاب اللہ کو بتاؤ، ان مدرسے کی در و دیوار میں مدد کرو۔ قابل مبارکباد ہے وہ بچے، وہ لوگ جنہوں نے پیسے دیے، لیکن ایک شکایت تو ضرور کروں گا، اپنوں میں بیٹھا ہوں نا، لہٰذا میرے بھائیوں، اور اپنوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو کھل کر کے بات کرتا ہے جی۔ اور ایمان والے کی یہ صفت ہو، جہاں کہیں بھی جائے خیر خانہ بات کہے۔ آپ لوگ جیسے انعام دے رہے تھے، جیسے آپ نے طلباؤں کی ہمت افزائی کی، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان کے پیچھے گاڑے پسینے کی محنت لگی ہے ان علماء کرام۔ علی بھائی بچوں کو پڑھا کر کے دیکھو، تھک جائیں گے۔ میرے خود کا تجربہ ہے، میں اپنے بچے کو علی با پڑھا رہا تھا، بچہ لینے ہی نہیں، تھک گیا میں۔ اور کبھی غصے ہو جاؤ تو مجھے ایک دوسرے مولانا نے سن لیا، مجھے کہا مولانا بچے کو مت ڈانٹو، مت بولو، اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو الف با پڑھاؤں گا۔ الف با پڑھانا ہمارا مشن نہیں تھا، ہمارا کام نہیں تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان بچوں کے سینے میں الف با محفوظ کرایا، اصل القواعد محفوظ کرایا۔ ان علماؤں کی اس کے پیچھے قدردانی کی ضرورت ہے۔ اتنا ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہم نے اپنے جیب خالی کیے ہیں، چپ کے ان علماؤں کی بھی ہمت افزائی کی ضرورت ہے۔ فرمایا جیسے یہ علماء کی مثال کمپنی کی سی ہے، اس میں یہ مال تیار ہوا، کمپنی میں جتنا تیل ڈالا جائے گا اور جتنا ان علماء کی قدر کی جائے گی، ماشاءاللہ آپ لوگ زندہ دل لوگ ہو۔ فتح پور والے ہمارے ایک صاحب نے تو ابھی بتایا کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے میں یہاں کی کسی بہن کا دخل ہے، یہاں کی کسی بوڑھی عورت نے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری کو، ہماری قوم کے ایک عالم کو فرمایا پڑھایا تھا، اور مولانا عمر صاحب اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ زندہ دل لوگوں کا یہ گاؤں ہے اور بڑے حساس نوجوان ہیں یہاں کے، آئندہ خوب خیال رکھے۔ جب ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، اس سے زیادہ ہمیں ان علماء کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، چپ کے دیں گے، کسی کو پتا نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے، اس کا واسطہ دے، آپ کی زندگی کا نظام بدل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور جس بچی نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، ماشاءاللہ ان کے ماں باپ بڑے قابل احترام ہے، بڑی قربانی دی۔ یہ ہر گھر میں بچیاں حافظ قرآن ہو تو ماشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک قرآن کی برکت سے ہماری بچیوں کو پکڑ لیں گے۔ اور باید ہمارے پاس کیا ہے، ہم غریبوں کے پاس کیا ہے، ہم مرتے مرتے اپنے بچوں کو قرآن دے کر کے جائیں، تاکہ مرتے مرتے کہہ سکے بیٹا تیرا باپ بہت گنہگار ہے، لیکن بیٹا میں نے تیرے سینے میں قرآن دیا ہے، بیٹا قرآن کا خیال رکھنا۔ اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں ربا ہم ناپاک ہے، تیرا کلام تو پاک ہے، اس کی عظمت کا واسطہ اے اللہ سے اس کی برکت سے میری مغفرت کا فیصلہ فرمانا۔ وہ واقعہ یاد کرو، ایک باپ کا انتقال ہوا، گنہگار تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک اللہ کے ولی ان کی قبر کے پاس سے گزرے، عذاب سے بھرا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا قبر پھولوں سے بھر گئی ہے۔ اللہ کے ولی نے اللہ تعالیٰ سے کہا بارے الہ، قبر میں عذاب تھا، واپسی میں دیکھا کہ قبر پھولوں سے بھر گئی ہے، اس کی کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یہ آدمی بڑا گنہگار تھا، مرتے مرتے اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، نصیحت کر کے گیا کہ ذرا میں مر کے جا رہا ہوں، میری اتنی نصیحت ہے، میرے اس بچے کو حافظ قرآن بنانا، اس کے سینے میں قرآن محفوظ کروانا۔ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہوا۔ شوہر گنہگار تھا، باپ گنہگار تھا، عذاب ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی، 4-5 سال کا بچہ ہوا، اس کی ماں لے کر کے اس کو مدرسے میں گئی، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری غیرت کو جوش آیا،
اس کا بچہ میری رحمت کو پکارے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں نے اس کے باپ کے عذاب کو پھولوں سے بدل دیا۔ ارے میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانے کے لیے کتاب اللہ سے اپنے کو رشتہ مضبوط کر لو۔ بہت رات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ علماء کی محنت قابل مبارکباد ہے۔ یہاں دیکھ کر جو بچے تقریر سنا رہے تھے، ہمیں تو ایسا لگا ادارے کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے البیلے انداز میں تقریر سنا رہے تھے۔ خدا پاک کی قسم، میرے بھائیوں، ان علماء کی قدر کریں، اس مکتب کو اپنے اعتبار سے مضبوط کریں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہم اپنی رائے سے، اپنے پیسوں سے، اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے جتنا مدرسے کا تعاون کریں گے، مسجد کا تعاون کریں گے، اللہ اپنے قدر سے ہمیں نوازے گا۔ خدا کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ اور میرے بھائیوں، گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ۔ گناہ کے نتیجے میں مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دوں، ایک واقعہ سنو۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا پروگرام کے لیے، ہمارے علاقے کی بات کرتا ہوں، تو میزبان صاحب نے کہا مولانا میری زندگی کی عبرت کا قصہ آپ سن لیجیے۔ میں نے کہا سناؤ۔ مولانا میرے 7 بھائی ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میں نے ایک مرتبہ سب بھائیوں کو میں نے مارا، ظلم کیا۔ اللہ ظلم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولانا میرے کنویں ہیں، میرے وہاں بورنگ نہیں ہے، اور کنویں کا پانی اوپر تک بھرا ہوا، بہت اللہ نے پانی دیا، لیکن میں نے ظلم کیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں کھیت میں گیا تو کنویں کا پانی پاتال میں چلا گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھپڑ مارا گیا، تو میں نے یوں الٹا کان پکڑنے کے بجائے سیدھا کان پکڑا، اور تہجد میں پہلے تو سب بھائیوں کے پاس جا کر پاؤں پکڑا، بھائی میں نے آپ پر ظلم کیا ہے، تکلیف ہوئی، وہ تکلیف نہ ہو، بڑے ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہمیں تماچا مارو۔ سب بھائیوں سے معافی مانگی، سب نے دل سے معاف کر دیا۔ اب رات کو جب میں سویا ہوں، تہجد میں اٹھا ہوں، اللہ سے معافی مانگی، یوں کہا کہ میرے ربا بھائیوں سے میں نے معافی کر لی ہے، اب تو بھی معاف کر لے، آئندہ کبھی ظلم نہیں کروں گا، لیکن میں بورنگ کے پیسے کہاں سے لاؤں، تو مجھے معاف کر دے، میری پکڑ مت فرما۔ میں رویا، تہجد پڑھنے کے بعد سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ چکا ہے۔ میں اٹھا خوشی کے مارے اور میں وہاں گیا تو واقعی کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ مولانا میں نے منت مانی تھی جب تک زندہ رہوں گا پورے رمضان کا اعتکاف کروں گا، تو رمضان کا چاند ہوتا ہے، میرا بستر مسجد میں چلا جاتا ہے، 30 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ مجھے کہا مولانا غلطی مت کرو، گناہ کی سزا ملتی ہے، بازار میں غلطی کرو گے گھر میں حالات آئیں گے، گھر میں غلطی کرو گے بازار کی کمائی پر اثر پڑے گا۔ آج اب ایک نسخہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک واقعہ ہے مشکاہ شریف میں، عوف ابن مالک اشجعی کا، سب دھیان سے سنیں، سب کو ایک علاج بتا کر جا رہا ہوں، پھر میری بات ختم۔ عوف ابن مالک اشجعی بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے لڑکے سالم کو دشمن پکڑ کے لے گئے، دشمن پکڑ کے لے جائے تو چین باپ کو نہ آئے، نہ باپ کو چین، نہ ماں کو چین، چین ختم، مت گیا تو 3 دن میں چلو اللہ کے وہاں چلا گیا، آہستہ آہستہ غم دور ہو جائے، لیکن یہاں تو چین ہی نہ ہوئے۔ عوف ابن مالک اشجعی اور ان کی بیوی نے مشورہ کیا کیا کرے، تو بیوی نے کہا اپنے شوہر کو نبی سے مشورہ کرو، نبی جی کے پاس جاؤ، یہ وظیفہ دے رہا ہو، علاج دے رہا ہو سب کے گھروں کا، سب انشاءاللہ پڑھیں گے فائدہ ہوگا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہمیں تو لوگ تجربہ سناتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا تجربہ ہے، سب کو ضرورت ہے اس لیے کہ کسی کو نماز میں دل نہیں لگتا، کسی کو اولاد پریشان کرتی ہے، کسی کو اور چیزیں ہیں، یہ حدیث سے میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عوف آئے، یا رسول اللہ سالم کو دشمن پکڑ کے لے گئے، نہ مجھے چین ہے نہ اس کی ماں کو چین ہے، آپ نے فرمایا ہو اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، مجدد القصاری نے لکھا ہے آگے والی ترتیب، جو اس ترتیب سے پڑھے گا جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ اس کو حل کرے گا۔
100 मरतबा दुरूद शरीफ, छोटा दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताकि जल्दी पढ़ ले, आसान बता रहा हूँ। 499 मरतबा, 500 में एक कम, 499 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, सिर्फ इतना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक मरतबा पूरा ला हौल पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, पूरा पढ़े। 500 हो गया। 499 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और एक मरतबा पूरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैं अक्सर कहता हूँ, जब किसी पर जिन्नात सवार हो तो मौलाना लोगों के पास जाते हैं लोग कि मौलाना जिन्नात को निकालो। जिन्नात से ज्यादा शैतान सवार है, उसके इलाज की जरूरत है। इसलिए कि जिन्नात की वजह से ज्यादा सलामत आ जाएगी, शैतान का हमला होगा, नमाज में दिल नहीं लगेगा, जिक्र में दिल नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। 100 मरतबा, 500 मरतबा हो गया, फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फिर से याद रखो, हमारी बहनें भी सुन रही है, 100 मरतबा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 499 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक मरतबा पूरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, फिर 100 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़े। आप पाबंदी से पढ़ते रहे। एक दिन पढ़ोगे एक जोड़ा असर, 2 दिन पढ़ोगे ज्यादा असर, 1 महीना पढ़ोगे और असर, पढ़ते रहे आप उसके वास्ते से दुआ करें। जो जरूरतें होगी अल्लाह ताला सब जरूरतों को दूर फरमाएगा। आपने आओ किसने मालिक को वजीफा बताया, आओ पढ़ते रहो, सालिम आ जाएगा और रोजी भी देगा। 2 बातें आपने फरमाई। आओ किसने मालिक, हजरत आओ किसने मालिक घर गए, बीवी को कहा खुश हो जा, हुजूर ने वजीफा बताया। दोनों मियाँ बीवी खुश, दोनों ने पढ़ना शुरू किया। मसाइफ वाले थे, मसाइफ पढ़ना शुरू किया। चंद दिन हुए तहज्जुद पढ़ रहे थे दोनों मियाँ बीवी। साहबे किराम तहज्जुद के पाबंद थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, आओ अपने बीवी को कहा, ये रात के अंधेरे में किसने दरवाजा खटखटाया? तो आपने बीवी को कहा सालिम नहीं होगा। बीवी ने कहा सालिम, वो तो दुश्मन की कैद में है, कैसे आए हो? हजरत ने वजीफा बताया तो वो पढ़ रहे हैं, उसकी बरकत से हो सकता। दरवाजा खोला तो सालिम सामने मौजूद है। कई महीनों के बाद सालिम आए थे। बाप अपने बच्चे के गले मिलकर रोए, कहा बेटा ये क्या मामला है? क्या बात में सुनाता हूँ। बेटा तू तो ठीक है, ये पीछे तू ऊँट ये कहाँ से लाया? कि अब्बा क्या बताऊं, आज रात को मैं सोया था, जब रात को सोता था मेरे पीछे पुलिस वाले निगरानी करते थे। आज ऐसी ठंडी हवा चली है कि सब ठिठर रहे थे, लिहाफ ओढ़ कर सो गए। अल्लाह ने बारिश भी शुरू की, 2 लिहाफ ओढ़ लिए और सब खतराटे लेने लगे। मैंने कहा मौका गनीमत है, तो मैं वहां से भाग आया और रास्ते में उनके ऊँट थे, तो मैंने सोचा अकेले कैसे जाओ, इनका ये माल ले जाओ ताकि उसका भी फायदा हो जाए। कहा बेटा हुजूर ने वजीफा बताया था, उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने ये इंतजाम किया है, लेकिन बेटा ऊँट के बारे में मैं हुजूर को कहूँगा, हुजूर कहे तो मैं ऊँट रखूंगा, वरना ऊँट वापस कर दिए जाएंगे। आओ किसने मालिक ने हुजूर को आकर बताया, आपने फरमाया आओ वजीफे की बरकत है। तो वजीफा पढ़ते थे, अल्लाह के नतीजे में सबको सुलाने का इंतजाम अल्लाह ने किया और तुम्हारा बच्चा आफियत के साथ चला आया। ये वजीफा करे। और मेरे भाइयों देखो, नमाजें न पढ़ना बीमारी है, बीमारी का इलाज करो, वरना उसकी सजा आपको मिलती है, आपको पता नहीं है। जी क्या सजा मिलेगी? रिश्ते टूटेंगे, रिश्ता होगा कभी खैर नहीं होगी, घरों में हालात होंगे। घरों में अगर जन्नत का चैन लाना चाहते हो, एक लड़की 12 बजे अपने होठ पर कलर लगाकर जा रही थी, बाहर का ऐसा असर घुसा कि उसका बाप कमाई सारी उसके पीछे लगा चुका है, परेशान हो चुका है। अल्लाह जब नाराज होते हैं तो फिर सारा चैन ले लेते हैं। घरों में चैन और सुकून लाना हो, नमाजों का इस्तेमाल करो, अपने घरों में पर्दा लाओ, किताबुल्लाह को सजाओ
اور اگر توفیق نہیں ہے، من نہیں چاہتا مسجدوں میں آنے کا، استغفار کی کثرت کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ سارے مسائل کو اللہ پاک حل کریں گے۔ رات کا بہت وقت ہو رہا ہے، بھائیوں سے بات کرنے کا من تو یہ چاہتا ہے کہ بات کرتا ہی رہوں، ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پوری رات صبر نہیں ہے، صبح انشاءاللہ کلاس میں سبق بھی پڑھانا ہے، لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ توجہ سے کتاب اللہ کی مجلس میں، کتاب اللہ کی تکمیل کی مجلس میں آپ لوگ دل لگا کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں کم از کم ایک بچے کو تو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے جی، اور اس مکتب کو جتنا مضبوط کرو گے اتنی ہی رونق آئے گی، اور مکتب کے نتیجے میں جیسے گھر میں تم علاج کرتے ہو، یہ مکتب پورے گاؤں کا علاج ہے، پورے گاؤں میں بندش ہوگی، مکتب کے نتیجے میں ٹوٹے گی۔ یہ بچے رٹتے ہیں الف لام میم الف لام میم الف لام میم، ایک طرف سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہدایت دے دے ہدایت دے دے، تو ہدایت کہاں ہے؟ الف لام میم میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت کو تلاش کرتے ہو، یہی تو کتاب ہے ہدایت، اور کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ اسی کتاب میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، کئی ہدایت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کم از کم دن میں 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، برکت دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے برکت۔ 100 مرتبہ قل ہو اللہ کا معمول بنا دو۔ اور میرے بھائیوں، درود شریف کی کثرت کرو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھا دے۔ مولانا بھائی عبدالوہاب صاحب پڑوسی ملک کے، مولانا الیاس صاحب کے ساتھی تھے، انتقال کا وقت قریب آیا، آئی سی یو میں تھے، ان کے خادم مولانا فہیم صاحب کہتے ہیں ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے کہ حضرت کا تو انتقال ہو گیا، آنکھیں بند کر دی، انگوٹھے باندھ دیے، ڈاکٹر باہر آیا، حضرت تو چلے گئے ہیں، سب لوگ رونے لگے، حضرت مولانا فہیم صاحب اندر گئے ڈاکٹر کے ساتھ، تو حضرت نے تو آنکھیں کھول دی اور کہا ڈاکٹر صاحب میں مرا نہیں ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ مولانا فہیم صاحب نے کہا حضرت آپ مرے نہیں تھے، سب علامتیں مرنے کی پائی گئی تھی۔ مولانا میرے پاس فرشتہ ہے میری روح قبض کرنے کے لیے۔ میں نے کہا روح لینے آئے ہو؟ میں درود پڑھتا ہوں، اور میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے جو درود پڑھے گا 1000 مرتبہ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھا دے۔ فرشتے بھی آپس میں کچھ کرنے لگے، اللہ نے موقع دیا، اس کے بعد دنیا سے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، نماز کا اہتمام کرو گے، قرآن پاک کو لذت لے لے کر کے پڑھو گے، نیتوں کے ساتھ پڑھو گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، کسی کی بد دعا نہیں لو گے، اللہ کی مخلوق کو نہیں ستاؤ گے، اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچاؤ گے، محلے میں کسی کو دکھ نہیں دو گے، اور بھائی سود میں اگر ہاتھ ہے عافیت کے ساتھ نکل جاؤ۔ سود یہ سور کے گوشت کی طرح ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مفتی محمود صاحب دیوبند کے استاد تھے، جن کے بارے میں سنایا 45 حج کیے۔ ان کے والد حامد حسن صاحب ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک جیب میں مدرسے کے پیسے تھے، دوسرے جیب میں ان کے ذاتی پیسے تھے۔ ایک مجذوب آیا، اللہ کا ولی آیا فقیر کی شکل میں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، تو مولانا حامد صاحب نے مدرسے کے پیسوں میں سے 1 روپیہ دے دیا، بھول گئے کہ مدرسے کا پیسہ ہے۔ مجذوب نے سنا اور کہا گوبر دیتے ہو، بدبو آتی ہے اس میں سے، پھینک دیا۔ مولانا سمجھے کہ میری بھول ہوئی ہے، پیسے لے لیے، اپنے ذاتی پیسے دیے، پھر جب اس کو دیے تو اس نے کہا ہاں اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو پتا چلتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کو ان کے مرید نے کہا حضرت میرے یہاں دعوت ہے۔ کہا بیٹا میں بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا۔ حضرت میری گھر والی نمازی ہے، نماز کی پابند ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ روٹی سامنے آئی تو حضرت نے فرمایا یہ نمازی کی روٹی ہے، یہ بے نمازی کی روٹی ہے، اس میں نور ہے، اس میں اندھیرا ہے۔ حضرت میری گھر والی نے روٹی بنائی ہے اور وہ تو نماز کی پابند ہے۔ حضرت نے فرمایا تحقیق کرو، تحقیق کئی گڑبڑی ہوئی ہے۔ مرید نے اپنی بیوی کو کہا صاف صاف بتانا تم نے روٹی پکائی تھی؟ تو اس نے کہا میرے شوہر ناراض مت ہونا، روٹی تو میں بنا رہی تھی لیکن
گہوارے میں جو بچہ ہے وہ رونے لگا، اس لیے میں نے پڑوس میں سے عورت کو بلایا اور وہ نماز نہیں پڑھتی، کچھ روٹیاں اس نے بنائی، اللہ کے ولی کو پتہ چل گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے انوارات کو سجا لو، اللہ کے ولیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان گھروں میں حرام کی حرکتیں ہیں، لہذا اپنے آپ کو کسی نہ کسی کی باتیں، آج کے زمانے میں دعوت اور تبلیغ کا مبارک کام ہے، کسی کے مشورے پر چلتے رہو، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ لاہور والا عمل نہیں چھوڑنا، چھوڑو گے؟ ارے بولو فتح پور والوں، آئندہ میں آؤں گا، میرے جوانوں سے ملوں گا، ان جوانوں میں جنید چھپے ہوئے، کبھی کبھی بعض کی زمین میں پانی جلدی نکل آتا ہے، لیکن بورنگ مشین رکھے تو اب تک استقبال ہی نہیں کیا، بعضوں کو تو جلدی سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو پانی بہت گہرا ہوتا ہے، خوب پڑ کے جب نظر آتا ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں تجربہ سناتا۔ جی ایک بات تجربے کی اچھی لگتی ہے، سنا دوں۔ ہمارے پاس ریٹائر فوجی آیا ہمارے اعتکاف میں، مولانا مغرب کے وقت مجھے لقوا لگا، لیکن میں نے میری ماں کی دعائیں بہت لی ہے۔ لوگوں نے کہا دواخانے چلو، میں نے کہا نہیں جانا دواخانے، دروازہ بند کرو۔ بیوی رو رہی تھی، تم مر جاؤ گے تو ہمیں کون کھلائے گا، نادان تجھے کھانے کی فکر ہے، مجھے سجدے کی فکر ہے۔ مجھے کہا مولانا، میں نے سب کو نکال کر مغرب کے بعد سے مصلی پر چارپائی میں رونا شروع کیا، میرے ربا میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھے ضرورت پڑی ہے تو مجھے شفا دے دے۔ رویا اور بہت رویا، ادھر عشاء کی اذان ہو رہی تھی اور میں گھوڑے کی طرح چھلانگ لگا کر کے نیچے اترا ہوں۔ مولانا تم دیکھ رہے ہو اللہ نے مجھے کیسی طاقت دی ہے۔ یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سناؤ، ہمارے پاس عالم صاحب آئے، مولانا آئے، ان علماء کو معمولی مت سمجھو۔ فرمایا مولانا میری بیوی کی چھاتی میں کینسر کی گھاٹ ہوئی اور میرے بچے کی چھاتی میں وال کی بیماری ہو گئی، تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، ان کو اور تنخواہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، سمجھدار لوگ ہیں۔ مولانا میرے گھر والوں کو سب گاؤں والے احمد آباد لے کر گئے، لیکن مجھے پیسوں کا فکر تھا کہ پیسے کہاں سے لاؤں گا۔ جب دواخانے لے گئے میں نے ان کو روانہ کیا اور میں مسجد میں گیا ہوں اور 2 گھنٹے رویا ہوں۔ صاحب وظائف آدمی ہے، رونے دھونے والا آدمی ہے، 2 گھنٹے رونے سے مسلح کر ہوا۔ مولانا جب میں مسجد سے باہر نکلا ہوں، ہرے کپڑے میں کوئی آیا، میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا اللہ تحزن ان اللہ معنا، ہم کیجیے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ مولانا پھر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ کیسے آپریشن ہوا بیوی کا، کیسے میرے بچے کا آپریشن ہوا، کس نے کروایا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ مولانا یہ کارگزاری میں نے میرے ابو کو بھی نہیں سنائی، میری امی کو بھی نہیں سنائی، لیکن میں سمجھ گیا مولانا کہ رات کے اندھیرے میں بھی کہو تو اللہ سن لیتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے رہنا سیکھو۔ اب دعا سے پہلے 2 باتیں ہم کریں گے۔ ایک تو بات یہ ہے جب بھی دعا کے لیے بیٹھے یقین کے ساتھ دعا کرے، شک کے ساتھ نہیں، شک کے ساتھ مانگنا پاپ ہے۔ جی ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس 100 روپئے لینے آتا ہے، کبھی شک نہیں کرتا میری ماں دے گی، کیوں نہیں دے گی، نہیں ہوگا تو ادھر ادھر سے لا کر کے دے گی، تو ہمارا اللہ تو قادر مطلق ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، بھائی دل صاف کرے۔ مسلمان کا بچہ کپڑے کا بھی صاف ہوتا ہے، دل کا بھی صاف ہوتا ہے۔ مسلمان کا بچہ 7 سمندروں سے بڑا دل رکھتا ہے۔ صبح جس نے رشتہ توڑا ہے، شام ہوتے ہوتے اس کے گھر کی چائے پی لو، ایسا دل بڑا ہونا چاہیے۔ مسلمان کا بچہ وہ ہوتا ہے، بولا ہوتا ہے، دلوں میں کینہ نہیں رکھتا۔ دعا کر لیجیے، مختصر دعا۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد وعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا۔ اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق پروردگار،
ہمارے چہیتے اللہ، ہمارے لاڈلے اللہ، ہمارے خوبصورت اللہ، ہمارے نورانی اللہ، اور شکر سے زیادہ میٹھے اللہ، اے اللہ پاک ہم گنہگار ہیں، گناہوں کا ٹولہ تیرے دربار میں بیٹھا ہے، تو رات دن نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور ہماری طرف سے مستقل تیری نافرمانی کا سلسلہ رہا۔ اللہ پاک ہمارے تو گناہ بھی گناہ ہے، ہمارے تو نیکیاں بھی گناہ ہے، ہم نے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی تجھے ناراض کیا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی تجھے ناراض کیا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ گندے ضرور ہیں پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں۔ اے مولا اگر تو نے دھتکار دیا ہم کہاں جائیں گے؟ اے مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب گندا ہو جاتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پیشاب پخانہ کر لیتا ہے، اس کے دل میں سے آواز آتی ہے میری ماں مجھے دلائے گی۔ یہ بچہ اپنی چچی کے گھر نہیں جاتا، ممانی کے گھر نہیں جاتا، بھائی کے گھر نہیں جاتا، بہن کے گھر نہیں جاتا، وہ بچہ سیدھا اپنی ماں کے گھر آتا ہے۔ میری امی، او میری امی، اس کی ماں تھکی ہاری ہے، دبے دبے الفاظ میں کہتی ہے بول میرے لال کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے امی میرے کپڑے میلے ہوئے۔ ماں آج تک کوئی ایسی نہیں ہے جو دھکا دے، بلکہ ماں اپنے بچے کو باتھ روم لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، نہلاتی ہے اور نئے کپڑے پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، پھر بچہ میلا کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے، بچہ پھر میلا کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ اے اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، امت میں جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، جو مقروض ہے عافیت کے ساتھ قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی مقدمات میں محبوس ہے عافیت کے ساتھ خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ تیری نہ سونے والی آنکھیں یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، رات کے 12 بجنے جا رہے ہیں، معصوم معصوم بچوں نے تیرے کلام پاک کو سنایا ہے۔ اے مولا دنیا بدل گئی ہے لیکن تیرا کلام پاک تو نہیں بدلا ہے۔ کلام پاک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری مجلس کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، مدد کرنے والوں کو قبول فرما، ان بچوں کے والیوں کو قبول فرما، ہماری بہنوں کو قبول فرما۔ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچہ جب مدرسے میں جاتا تھا ماں چپ کے مصلی بچھا کر اپنے گھر کے کونے میں رویا کرتی تھی، اور ماں کے رونے کے نتیجے میں بچہ وقت کا مولی لحاظ بنا کرتا تھا۔ مولا ایک زمانہ تھا شوہر جب کمائی کے لیے بازار جاتا تھا، ادھر شوہر روانہ ہوا اور ادھر وہ عورت مصلی بچھا کر چاشت کے موقع پر یہ کہتی تھی میرے ربا میرا شوہر کمائی کے لیے گیا ہے، میں اس کی بیوی بول رہی ہوں، میں کمزور ہوں، میرے شوہر کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما۔ ادھر بیوی کے رونے کے نتیجے میں شوہر کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ ہماری بہنوں کو رونے والی بہنیں بنا دے۔ آج امت کو رونے والے افراد کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے 3 بزرگوں کو رات کے اندھیرے میں ہچکیاں مار کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے مولا ہمیں بھی رونے والا باپ بنا دے، رونے والا بھائی بنا دے، ہماری بہنوں کو رونے والی بہنیں بنا دے۔ آج امت کو رونے والے افراد کی ضرورت ہے۔ اے مولا تیری نہ سونے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی، ان اساتذہ نے محنت کر کے تھوڑے سے وقت میں ان بچوں کو تیار کیا ہے، اپنی شاعر نشان ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، ہماری مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے مولا جس کی جو بھی جائز تمنا ہو عافیت کے ساتھ پورا فرما، جو بے رشتہ ہے اچھا رشتہ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے خود خیر بن دے، رشتے ہو گئے نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہے اولاد عطا فرما، ایک اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو ایک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد سقوط اور نافرمان ہے ان کی اولاد کو سقوط اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم جا رہے ہیں، دوبارہ پھر تیرے دربار میں آئیں گے، ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم داتا کوئی نہیں۔ ہماری دعا کو حضور کے فضیل میں قبول فرما۔ اے مجلس میں موجود فرشتوں
ہمارے روح رب کو منا لو، مدینۃ المنورہ میں جا کر ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ ہمارا نبی بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، بدر میں رویا ہے، احد میں رویا ہے۔ دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، مسجد نبوی کھٹاکھٹ بھری ہوئی تھی، پردہ لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹایا صحاباؤں پر نظر پڑی ہے، ہمارا لاڈلا نبی رونے لگا ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے آپ اس لیے روئے، آپ نے یہ سوچا میں آیا تو اکیلا تھا، جا رہا ہوں تو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، خوشی میں روئے۔ لیکن علماء کی ایک جماعت کہتی ہے آپ غم میں روئے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحاباؤں نے تو مجھے دیکھا ہے، قرآن کو اترتے دیکھا ہے، 15ویں صدی میں میری امت آئے گی، ہر طرف کتنے ہی کتنے ہوں گے، رنگی تصویریں ہوں گی، میری معذور امت کا کیا ہوگا؟ ہمیں یاد کر کے لاڈلا نبی رویا تھا۔ اے اللہ حضور کے آنسو کی لاز رکھتے ہوئے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ حضور نے جو مانگا تھا عطا فرما، جن سروں سے حضور نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جئنا کتائبین ولا تردنا خائبین، الہی مقصود معصومی و رضایت محبت و معرفت خود ملے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا